دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 17 طوائف گل صحرا قونیہ 17 اکتوبر 1244 عیسوی۔ بھلا کب قہبہ خانے موجود نہ تھے؟ دنیا جب سے مورز وجود میں آئی ہے یہ موجود ہی ہیں، اسی طرح مجھ جیسی عورتیں بھی۔ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، کیونکہ وہی لوگ جو طوائفوں کو دیکھ کر ان سے متنفر ہوتے ہیں، وہی ان طوائفوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں جو نادم ہو کر توبہ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں۔ یوں جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ انہیں افسوس ہے کہ ہم اتنا گر گئی ہیں، لیکن اب ہم جہاں ہیں سدا وہیں ہمیں رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ایسا ہی کیوں ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی بدبختی اور مصائب پر خوش ہوتے ہیں اور انہیں پسند نہیں کہ دنیا میں کسی ایک بدبخت یا مصیبت زدہ کے حالات سنور جائیں۔ لیکن لوگ کچھ بھی کہیں یا کریں، میں ضرور کسی روز اس جگہ سے فرار ہو جاؤں گی۔ آج صبح میں اپنے دل میں یہ تمنا لیے ہوئے بیدار ہوئی کہ میں مولانا رومی کا خطاب سنوں۔ اگر میں اس قہبہ خانے کی نائکہ کو سچ بتا کر اس کی اجازت لینا چاہتی تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتی۔ یہ طوائفیں کب سے مسجد جانے لگیں؟ وہ اتنی شدت سے ہنستے ہوئے کہتی کہ اس کا گول چہرہ قرمزی ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ اس بالوں سے آری درویش کے جانے کے بعد نائکہ اس قدر گمسم سی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ جا کر اس سے بات کرنے کا وہی مناسب وقت تھا۔ جب وہ یوں خیالوں میں گم ہو تو اس سے زیادہ آسانی سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے بہانے اجازت لی۔ اس نے میرا یقین کر لیا۔ کسی کتے کی طرح 9 برس سے اس کے لیے کام کرنے کے بعد اب وہ میرا اعتبار کر ہی لیتی ہے۔ البتہ ایک شرط ہے، وہ بولی، سیسم تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ سیسم مجھے پسند تھا، جسمانی طور پر صحت مند مگر دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا جو قابل بھروسہ اور سادگی کی حد تک ایماندار تھا۔ وہ اس سفاک دنیا میں کیسے زندہ رہ گیا، یہ بات میرے لیے ایک معمہ ہی تھی۔ کسی کو اس کا اصل نام معلوم نہ تھا، شاید خود اس کو بھی نہیں۔ اسے تل کا حلوہ بے حد پسند تھا، اس لیے ہم نے اسے یہ نام دے دیا تھا۔ جب بھی قہبہ خانے کی کسی طوائف کو باہر جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کسی خاموش سائے کی مانند جاتا۔ وہ ایسا بہترین محافظ تھا جس کی کبھی میں آرزو کر سکتی۔ جب ہم پہلے دوراہے پر پہنچے تو میں نے سیسمس کو وہیں رک کر انتظار کرنے کو کہا اور خود ایک جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی، جہاں میں نے مردانہ لباس والا تھیلا کھولا جو میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ مردانہ لباس پہننا میری سوچ سے مشکل تھا۔
لمبے سرپوش کو اپنے سینے پر لپیٹ کر میں نے مردانہ روپ دھار لیا۔ پھر میں نے ڈھیلا ڈھالا پاجامہ، بنیان اور اس کے اوپر لمبا قرمزی چوغا پہنا اور سر پر دستار باندھ لی۔ آخر میں نے اپنا نصف چہرہ ایک نقاب سے ڈھک لیا، اس امید میں کہ میں کسی عرب مسافر جیسی ہی دکھائی دوں۔ جب میں اوٹ سے باہر آئی تو سیسم پریشان دکھائی دیتے ہوئے بوکھلا سا گیا۔ آؤ چلیں، میں نے اس سے کہا، اور جب وہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا تو میں نے نقاب ہٹا دیا۔ میرے پیارے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تم گلے صحرا ہو؟ سیسم کسی بچے کی طرح مروب ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ کیا تم راز کو راز ہی رکھو گے؟ جوش و خروش سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سیسم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی کی، ہم مسجد جا رہے ہیں، لیکن نائکا کو یہ مت بتانا۔ اس کا نچلا لب کپکپایا۔ نہیں نہیں، ہم بازار جا رہے ہیں۔ ہاں، مگر بعد میں، پہلے ہم مولانا رومی کا وعظ سنیں گے۔ سیسم ذرا کشمکش کا شکار ہوا۔ میں جانتی ہی تھی کہ وہ گھبرائے گا، اسے منصوبے میں تبدیلی پریشان کر رہی تھی۔ خدا را، میرے لیے یہ بہت اہم ہے، میں نے التجا کی۔ اگر تم راضی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا حلوہ خرید کر دوں گی۔ حلوہ؟ سیسم نے چٹخارا بھرا، یوں جیسے صرف لفظ ہی سے اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا ہو، اور ایک شیریں توقع کے عالم میں ہم اس مسجد کی طرف بڑھے جہاں مولانا روم خطاب کرنے والے تھے۔ میں نائسیا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تم صحیح جگہ پیدا ہوئی تھیں، مگر مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلط ستارے کے سائے میں پیدا ہوئی ہو۔ وقت برا تھا اور بے یقینی بھرا۔ 1 سال سے اگلے سال تک کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہتا تھا۔ پہلے افواہیں گرم تھیں کہ صلیبی واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم نے ان کے قسطنطنیہ میں لوٹ مار اور مظالم کی بھیانک داستانیں سنی تھیں۔ محلات میں لوٹ مار کی، گرجا گھروں اور کلیساؤں میں مجسمے توڑ ڈالنے کی۔ دوسری جانب ہم نے سلجوقی حملوں کا بھی سنا، اور اس سے پہلے کہ سلجوقی سپاہ کی دہشت کی خبریں دم توڑتیں، منگولوں کی صفاقی شروع ہو گئی۔ دشمن کا نام اور چہرہ بدل گیا، مگر بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہی و بربادی کی دہشت کوہ آئیڈا پر جمی برف کی طرح قائم رہی۔ میرے والدین نانبائی اور عیسائی تھے۔ میری اولین یادوں میں سے ایک ہے تازہ روٹی کی خوشبو۔ ہم زیادہ امیر کبیر نہیں تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر اس حقیقت سے آشنا تھی کہ ہم اتنے غریب بھی نہ تھے۔ میں نے ان غریبوں کی نگاہ کا کرب دیکھا تھا جو روٹی کے ٹکڑے مانگنے ہمارے تندور پر آیا کرتے تھے۔ ہر رات سونے سے قبل میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے کم از کم مجھے بھوکا تو نہیں سونے دیا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کرتی تھی، کیونکہ تب خدا میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ میری عمر 7 برس تھی جب میری ماں حاملہ ہوئی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے جیسے ان کا حمل کئی بار پہلے گرا ہوگا، لیکن تب میں ایسی باتوں سے ناآشنا تھی۔ میں اس قدر معصوم تھی کہ اگر تب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بچے کیسے اس دنیا میں آتے تھے تو میں کہتی کہ خدا انہیں نرم گندھے ہوئے آٹے سے بناتا تھا۔ تاہم خدا میری ماں کے لیے جو بچہ گوند کر تخلیق کر رہا ہوگا وہ ضرور خاصا بڑا تھا، کیونکہ ماں کا جسم پھیلتا چلا گیا۔ ماں اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ ٹھیک طرح سے ہل جل بھی نہ پاتی تھیں۔ دایا نے بتایا کہ ان کے جسم میں پانی جمع ہوتا جا رہا تھا،
لیکن مجھے یہ کوئی غلط بات بھی نہ لگی۔ ایک بات جو میری ماں کو معلوم تھی نہ ہی ان کی دایا کو، وہ یہ کہ بچہ ایک نہیں بلکہ 3 تھے، تینوں ہی لڑکے تھے۔ میرے بھائی میری ماں کی کوکھ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ تینوں جڑواں میں سے ایک نے اپنی آنول سے دوسرے کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور پھر جیسے انتقام لینے کو مردہ بچے نے راستہ روک دیا، اور یوں پیدائش مشکل ہو گئی۔ میری ماں 4 روز کرب و اذیت کے عالم میں رہی۔ دن رات ہم ان کی چیخیں سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ چیخیں سنائی دینا بند ہو گئیں۔ میری ماں کی جان بچانے میں ناکام ہو کر دایا نے میرے بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دوران صرف ایک بچہ ہی زندہ بچ پایا۔ یوں میرے بھائی کی پیدائش ہوئی۔ میرے بابا نے اسے کبھی معاف نہ کیا، اور جب بچے کو بپتسمہ دیا گیا تو وہ تقریب میں شریک بھی نہ ہوئے۔ ماں کی وفات اور باپ کے ایک تلخی بھرے آزردہ شخص میں ڈھل جانے کے بعد زندگی بالکل بھی پہلے جیسی نہ رہی۔ تندور کے حالات بھی تیزی سے خراب ہوتے چلے گئے، ہمارے گاہک کم ہوتے گئے۔ کسی روز غریب ہونے اور بھیک مانگنے سے خائف ہو کر میں روٹی اپنے بستر کے نیچے چھپانے لگی، جہاں وہ خشک اور پھپھوندی زدہ ہو جاتی۔ لیکن اصل مصیبت میرے بھائی نے جھیلی۔ مجھ سے تو کم از کم ماضی میں محبت کی جاتی اور میرا خیال رکھا جاتا تھا، اسے یہ سب پیار کبھی نہ ملا۔ اپنے بھائی سے برا سلوک ہوتے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور پھر بھی میرا کوئی حصہ شکر ادا کرتا کہ اپنے باپ کے غصے کا ہدف بننے والی میں نہیں تھی۔ کاش میں نے اپنے بھائی کی حفاظت کی ہوتی، تب حالات مختلف ہوتے اور میں آج قونیہ کے قیبہ خانے میں نہ ہوتی۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ 1 سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میرے بھائی کی زندگی میں صرف یہ فرق آیا کہ پہلے اس سے برا سلوک کرنے والے صرف میرے بابا تھے، اب ان کی نئی بیوی بھی اس میں حصہ ڈالنے لگی۔ وہ گھر سے بھاگنے لگا اور ہر بار بدتر عادتوں اور برے دوستوں کے ساتھ ہی واپس آتا۔ ایک روز میرے باپ نے اسے اتنا مارا کہ تقریباً اس کی جان ہی لے لی۔ اس کے بعد اس کا روپ ہی بدل گیا۔ اس کی نگاہ ایسی سرد اور بے رحم ہو گئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ تھا، لیکن مجھے کبھی خیال تک نہ آیا کہ وہ کیسا دہشت انگیز منصوبہ بنا رہا تھا۔ کاش کہ میں جانتی، کاش کہ میں اس المیہ کو روک پاتی۔ پھر موسم بہار کی ایک صبح میرا باپ اور سوتیلی ماں مردہ حالت میں ملے۔ انہیں چوہے مار زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی اس حادثے کی خبر ہوئی، ہر کسی کا شک فوراً میرے بھائی کی جانب گیا۔ جب سپاہیوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اور اس طرح میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ گھر میں مجھے اب بھی اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، اور تندور میں کام کرتے وقت فضا میں پریشان کن یادیں منڈلاتی تھیں۔ میں نے قسطنطنیہ جا کر اپنی ایک بوڑھی غیر شادی شدہ خالہ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا، جو اب میری قریب ترین رشتہ دار تھیں۔ میری عمر تب صرف 13 برس تھی۔ میں قسطنطنیہ جانے کی خاطر ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئی۔ میں سب سے کم عمر مسافر تھی، اور واحد بھی جو تنہا سفر کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہمیں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے سب کچھ لوٹ لیا، صندوق، کپڑے، جوتے، زیورات، حتیٰ کہ گاڑی بان کا کھانا بھی لوٹ کر لے گئے۔ میرے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب
وہ جانے کو ہی تھے کہ یکایک ان کا سرغنہ میری طرف مڑا اور پوچھا، کیا تم کنواری ہو اے حسینہ؟ میں سرخ پڑ گئی اور ایسے نامناسب سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرا سرخ پڑنا ہی وہ جواب تھا جو وہ چاہتا تھا۔ آؤ چلیں، ڈاکوؤں کا سرغنہ چلایا، گھوڑے اور لڑکی ساتھ لے چلو۔ جب میں روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی تو کسی مسافر نے میری مدد کی کوشش نہ کی۔ ڈاکو مجھے گھنے جنگل میں لے گئے، جہاں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پورا گاؤں بسا رکھا تھا۔ وہاں عورتیں اور بچے تھے، ہر طرف بطخیں، بکریاں اور سور تھے۔ وہ ایک دلکش گاؤں دکھائی دیتا تھا، سوائے اس کے کہ وہاں مجرم بستے تھے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے سرغنہ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ میں کنواری تھی۔ گاؤں کا سردار کسی شدید اعصابی بخار میں مبتلا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے علیل تھا اور اس کے سارے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کا بہت علاج کیا گیا مگر بے سود ثابت ہوا۔ حال ہی میں کسی نے اسے قائل کیا تھا کہ اگر وہ کسی کنواری لڑکی سے قربت رکھے تو اس کی بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ میری زندگی کی کچھ بھیانک یادیں ہیں جنہیں میں کبھی دہرانا نہیں چاہتی۔ جنگل میں گزرے میرے وہ ایام بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ حتیٰ کہ آج بھی جب میرے ذہن میں جنگل کا خیال آتا ہے تو میں صنوبر کے درختوں کا تصور کرتی ہوں۔ میں عورتوں کے ساتھ جنگل میں ان درختوں تلے بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ بیشتر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں۔ وہاں پر کئی طوائفیں بھی تھیں جو اپنی خوشی سے آئی تھیں۔ میں کبھی سمجھ نہیں پائی کہ وہ بھاگتی کیوں نہیں تھیں۔ میں تو وہاں سے فرار ہونے کے لیے بے تاب تھی۔ جنگل سے اکثر بگیاں گزرا کرتی تھیں جن میں سے زیادہ تر شرفا کی ہوتیں۔ میرے لیے یہ بڑی پراسرار بات تھی کہ انہیں لوٹا نہ جاتا تھا۔ پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے گاڑی بان ڈاکوؤں کو رشوت دیتے تھے کہ انہیں وہاں سے بحفاظت گزرنے دیا جائے۔ ایک بار سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے وہاں سے فرار کی منصوبہ بندی کی۔ بڑے شہر جاتی ایک بگی کو روک کر میں نے اس کے کوچوان سے التجا کی کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، پھر بھی اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ مجھ سے کیا۔ میں نے مجبوراً ادائیگی اسی ایک طریقے سے کی جس سے میں واقف تھی۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آ سکی کہ جنگل میں طوائفیں وہاں سے بھاگتی کیوں نہ تھیں۔ شہر جنگل سے بھی بدتر تھا۔ شہر سفاک اور بے رحم تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی خالہ کو کبھی تلاش نہ کیا۔ اب جب کہ میں اپنے مقام سے گر چکی تھی، میں جانتی تھی کہ ان جیسی شریف خاتون مجھے کبھی ساتھ نہ رکھنا چاہتیں۔ میں تنہا تھی۔ شہر کو میری روح کو کچلنے اور میرے جسم کو برباد کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اچانک میں ایک بالکل مختلف دنیا میں تھی۔ بغض و عداوت، عصمت دری، سفاکی اور بیماری کی دنیا۔ میرے لگاتار اسقاط حمل ہوئے، یہاں تک کہ اب میں کبھی ماں نہ بن سکتی تھی۔ میں نے ان گلیوں میں وہ کچھ دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس شہر کو خیر باد کہنے کے بعد میں نے سپاہیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کیا، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے۔ پھر گیدڑ سر نامی ایک شخص نے مجھے تلاش کر لیا اور قونیہ کے اس قہبہ خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی تھی۔ جب تک کہ میری صورت اچھی تھی وہ مجھ سے خوش تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے اب بچے نہیں ہو سکتے اور یوں اسے اس سلسلے میں اب کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ میرے بانجھ پن کی نسبت اس نے میرا نام صحرا رکھ دیا۔
اور اس نام کو کسی طور پر سجانے کو اس نے اس میں گل کا اضافہ کیا، یعنی گل صحرا، جو مجھے اچھا لگا کیونکہ مجھے گلاب کے پھول پسند تھے۔ ایمان کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتی ہوں۔ گلابوں کا کوئی مخفی باغ جہاں میں کبھی گھومتی پھرتی اور اس کی خوشبوؤں سے محظوظ ہوتی تھی، مگر اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا ایک بار پھر میرا دوست بن جائے۔ اس آرزو کے ساتھ میں اس باغ کا طواف کرتی ہوں، داخلی دروازے کی جستجو میں، ایسے در کی تلاش میں جو خود کو مجھ پر وا کر دے۔ جب سیسم اور میں مسجد پہنچے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ ہر گوشے میں ہر عمر اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد موجود تھے، حتیٰ کہ عقب میں موجود جگہ جہاں پر عموماً عورتوں کے لیے مخصوص کی جاتی تھی، میں جگہ کی تلاش میں ہار مان کر باہر نکلنے کو ہی تھی جب میں نے ایک فقیر کو اپنی نشست چھوڑ کر باہر نکلتے دیکھا۔ اپنی خوش نصیبی کا شکر کرتے ہوئے میں سیسم کو باہر ہی چھوڑ کر اس جگہ پر جا بیٹھی۔ یوں میں نے خود کو مردوں سے بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے پایا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود تھی تو کیا ہو سکتا تھا، کجا کہ ایک طوائف۔ تمام تاریک سوچوں کو بھگا کر میں نے اپنی پوری توجہ خطبے پر مرکوز کر دی۔ مولانا رومی کہہ رہے تھے، خدا نے مصائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی ابھر سکے۔ چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی عیاں و آشکار ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا کا کوئی متضاد نہیں، اس لیے وہ مخفی رہتا ہے۔ خطاب کے دوران مولانا رومی کی آواز بلند ہوئی اور پگھلتی برف سے بھرتی ندی کی طرح گمبھیر ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پستی اور آسمانوں کی رفت پر نظر کریں، جان لیں کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہیں۔ سیلاب اور خشک سالی، امن اور جنگ، کچھ بھی ہو کبھی فراموش مت کریں کہ اللہ نے کچھ بھی رائیگاں تخلیق نہیں کیا، چاہے وہ طیش ہو یا تحمل، ایمانداری ہو یا مکر و فریب۔ وہاں بیٹھے میں نے جانا کہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ میری ماں کا حمل اور ان کی کوکھ میں جنگ، میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن، حتیٰ کہ میرے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، اور یہاں تک کہ وہ سفاکی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی۔ ان سب نے اپنے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میں اسے پوری طرح بیان تو نہ کر سکتی تھی، مگر میں اسے اپنے پورے دل سے محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ اس سہ پہر کھچا کھچ بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے مجھے خود پر سکون و آشتی کا ایک بادل سایہ فگن ہوتا ہوا محسوس ہوا، اتنا ہی پرمسرت اور سکون بخش جیسے میری ماں کے ہاتھوں سے پکتی روٹیوں کا نظارہ۔